اس تقریب کے مہمان خصوصی اردو کے ممتاز نقاد اور دانشور افسانہ نگار جناب محمد حمید شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب محمد حمید شاہد صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ تقی عابدی صاحب کے پاس بولنا میرا خیال ہے مشکل ہی ہو جاتا ہے، انہوں نے تقریباً کتاب کے ہر گوشے پہ بات کی ہے۔ اقبال پہ بات کرنا پہلے تو یہی بڑا مشکل ہے، اور ایسے زمانے میں انہوں نے اقبال پہ بات کی ہے جب بہت ساری لوگ جو ہیں انعدام اقبال کی طرف زیادہ مائل ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا فرد ہے جس نے پوری تہذیب کی ہے۔ ہماری جو مسلم امہ ہے، یہاں ہی نہیں ملک سے باہر بھی، اور جہاں جہاں بھی اقبال گئے ہیں ہمارے خیالات کی تہذیب کرتے چلے گئے۔ اب یہ سوال کے باقیات جو ہے یہ کیسا کام ہے؟ یقیناً یہ بہت عمدہ کام ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ مجھے اس کا تجربہ، میں چونکہ بنیادی طور پہ تو تخلیق کا آدمی ہوں، افسانہ شفسانہ لکھتا ہوں، اور ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے، آدمی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے اور بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے لطف لیتا ہے۔ لیکن مجھے کچھ کام تحقیق کے حوالے سے جب کرنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی اتنا الجھتا ہے کہ ایک سرا پکڑتا ہے اور دوسرا کہیں اور نکل جاتا ہے، تو آدمی اس تلاش میں ہوتا ہے کہ ان سروں کو وہ جوڑتا چلا جائے تاکہ جو وہ کام کر رہا ہے، جو خیال وہ سامنے لے کے آنا چاہتا ہے، وہ مربوط ہو جائے۔ تو یہ کام جو ہے بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت طلب ہے، دقت طلب ہے، اور اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی اس میں صرف کر دی ہے۔ کوئی یہ ایک کام نہیں ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، انیس و دبیر سے لے کے اور کون کون سا کام ہے جو انہوں نے، فیض صاحب کا کہ پچھلے دنوں میں کتاب دیکھ رہا تھا، یہاں تک آپ چلے آئیں تو ایک پوری سیریز بنتی ہے ان کے کام کی، اور یہ مسلسل کیے چلے جا رہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈاکٹر ہے اور طب کے شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ والے ڈاکٹر نہیں ہیں جو پڑھنے لکھنے والے آپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ یہ جو دوسرے ڈاکٹر ہیں ان سے وہ تو یہ ایسا کام نہیں کر سکے، یہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کے اب رہی بات یہ کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ چیزیں جو لکھنے والا اپنی ایک طرف ہٹا کے رکھ دیتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی وہ جو متروکات ہیں جو خود ہی ترک کر دی، انہوں نے کہا نہیں، میری جو غزل ہے یہ 5 شعر کی ہونی چاہیے، اس میں جو 2 شعر ہیں میں ان کو الگ کر دیتا ہوں۔ یہ چیز ہے، میں نے ایک شعر لکھا ہے، ایک مصرع لکھا ہے، ایک رہ گیا ہے، اب چھوڑیے اس شعر کو میں مکمل نہیں کرتا، میں رکھ دیتا ہوں۔ تو حالت تو اقبال کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اسی موقع پہ انہوں نے غزل کہہ کے انہوں نے لکھ دی، گویا ان کے ہاں توفیقات کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ ایک سوال تو اپنی جگہ پہ یہ تھا کہ جو ترک کر دیا اس کو، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میرا خیال ہے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ غالب کا دیکھیں گے تو ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ غالب نے اپنی زندگی میں ہی بہت کچھ، یعنی اس کا کلام کا جو 3 حصے غالباً وہ ہوگا جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے انتخاب میں نہیں لیتا، اور ایک حصہ انہوں نے رکھ لیا اور باقی۔ لیکن میر صاحب کا دیکھیے تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سارا جو پست و بلند تھا انہوں نے سارا رکھا اور کہا کہ میری پوری شخصیت آپ کے سامنے۔ تو گویا دونوں نقطہ نظر آپ کے سامنے ہیں، لیکن شاعر کا نقطہ نظر دیکھنے والا ہے کہ وہ آخر کیوں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو رکھ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اقبال بہت سینسٹیو تھے اپنی فکر کے معاملے میں، جو وہ پہنچانا چاہتے تھے اسے مربوط کرنا چاہتے تھے، اور جہاں جہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید میری اس شخصیت کو کے حوالے سے نہیں اہم جو جس طرح کی وہ فکر پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ اقبال، آپ نے خود بڑے مقامات پہ یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ اقبال کہتے تھے کہ مجھے صرف فقط شاعر نہ سمجھو۔ زبان کے معاملے انہوں نے کہا کہ بھائی میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، لیکن آپ جو میں کہہ رہا ہوں جو فلسفہ حیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ غور فرمائیں۔ تو جو فلسفہ حیات وہ رکھنا چاہتے تھے بنیادی طور پہ ایک صورت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو میں اپنے طور پہ آپ کے سامنے اپنی شخصیت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ انہوں نے مربوط کر دی اپنے انتخاب میں۔ اب یہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس مربوط شخصیت تک وہ پہنچے کیسے، اس کے لیے یہ باقیات کا کام ہمیں مدد کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک فرد جو ہے اس سے وہ اپنی شخصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ کیسے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، تو 10-20 آدمی تو یہ ہے کہ آدمی گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس کچھ اور ہوتا ہے، محلے میں نکلتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، باہر اپنے دوستوں کو کچھ اور دکھنا چاہتا ہے، اور شاید اپنے استاد کو اپنے سے بڑے لوگوں کو کچھ اور طرح پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنی جو تہذیب ہے وہ آدمی کرتا ہے مختلف سطحوں پہ۔ تو اقبال جس طرح کا ایک تخلیقار آپ کے سامنے نظر آنا چاہتا ہے تو وہ مسجد قرطبہ والی نظم کے طرح والا اقبال ہوگا، وہ عورت والی نظم کا اقبال نہیں ہوگا جو کہ انہوں نے ترک کر دی۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے، لیکن اس سے اس کی افادیت کام نہیں ہوتی باقیات ہی، اس لیے کہ میں نے باقیات پہ کام تھوڑا سا کیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کی اس لیے کہ دیکھیں شخصیت ایک دن میں نہیں بن جاتی ہے، اس کے پیچھے پورا اس کی سانسیں جس طرح صرف ہوئی ہیں، جس طرح اس کی قوت صرف ہوئی ہے، جس طرح وہ لوگوں کے بیچ، اچھا جو ترک کرتا ہے وہ بھی دیکھیں، اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ترک کیوں کیے گئے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے دو تین دن ہی مجھے کتاب پہلے ملی تھی، لیکن 2-3 دن میرے اسی پہ صرف ہوئے اور مجھے بڑا لطف آیا ہے ان کو پڑھ دیا۔ اب دیکھیے باقیات کا ایک سلسلہ ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا اور آج بھی بڑے محبت سے وہ سب کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ انہوں نے شروع میں جو ان کا مضمون ہے اس میں انہوں نے ایک جگہ باقیات اقبال کامل کا لفظ بھی استعمال کیا تھا 2-3 جگہ پہ، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں کم از کم یہی نام باہر رکھ دیتے، کیونکہ اب تک تو یہ کامل ہے اب تک تو یہ ہے یہ کام کیا ہے، اور اس لیے کہ باقیات اقبال کے نام سے پہلے بھی ایک کتاب موجود ہے، تو یہ تھوڑا سا اس سے مختلف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہرحال اس میں انہوں نے جو پہلے کام ہو چکا ہے اس سے استفادہ کیا، اس کو بھی سامنے لے کے آئے، لیکن ایک بڑی ترتیب سے آدمی جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے اسے پڑھتے ہوئے جو انہوں نے خطوط گرامی صاحب کو لکھے تھے، غلام قادر گیلانی صاحب مولانا صاحب کو، وہ بڑے مزے کے ہیں، اور اس میں دیکھیں اقبال غزل کی جو غزل کی تعریف جیسے کر رہے ہیں کہ یہ دفتر معرفت ہے، ایک مقام پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزل ہے یہ دفتر معرفت ہے۔ ایک اور جگہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کلام کی تعریف یہی ہے کہ وہ حرف اور صوت سے مرکب ہو، یعنی اقبال یہ جانتے تھے کہ صرف جو زبان ہے، زبان لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں صوت ہے، اور صوت کو اگر وہ الگ سے استعمال کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوت الگ سے جو شعر جو آپ مصرع سازی ہے اس میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ صرف حرف سے نہیں آتی، اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے جو صوت کو جگا رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک وقت کام کر رہی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات لکھی کہ اس جگر کاوی کا اندازہ لوگ نہیں لگا سکتے، ان کے سامنے شعر بنا بنایا آتا ہے، وہ اس روحانی اور لطیف کرب سے آشنا نہیں ہو سکتے جہاں اچھا شعر دیکھو سمجھ لو کہ کوئی مصلوب ہوا، اچھے خیال کا پیدا کرنا اوروں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بات بنیادی طور پہ کہ آپ تخلیق کے اندر پورے وجود کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہ اقبال بتاتے ہیں، اور ہمیں آپ کو طفیل یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے جب ہم شروع کرتے ہیں باقی اقبال کو، تو ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ تخلیق محض ایک جسے کہتے ہیں کاریگری نہیں ہے، محض شعر کہنا مصرع سازی نہیں ہے، یہ جب تک آپ کا مسئلہ نہیں بنتا، آپ کے وجود کا مسئلہ نہیں بنتا، آپ اپنے لہو کو صرف نہیں کرتے، اس وقت تک آپ تخلیقار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمیں یعنی آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو آپ پڑھنا شروع کر دیں گے
تو جگہ جگہ پہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کی تربیت بھی کرتی چلی جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کام ایسا ہے جسے یاد رکھا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.